بسم الله الرحمن الرحيم. المؤمنين سيدة میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا. المؤمنین سیدہ میمونہ کے والد کا نام حارث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے نکاح کی تحریک اور پیشکش حضرت عبداللہ بن عباس نے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، یہ ان کی کیا کہتے ہیں زوجہ کی بہن تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ قضاء کے لیے 7 ہجری میں تشریف لے گئے، 500 درہم مہر پر حضرت عباس نے مقام صرف میں آپ کا نکاح پڑھایا. اس رشتہ کی وجہ سے حضرت عباس آپ کے چچا ہونے کے ساتھ آپ کے ہمزلف بھی ہو گئے. حضرت میمونہ سے محدثین کرام نے 46 حدیثیں نقل کی ہیں. کاشا فرما دیجیے کہ حضرت میمونہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والی اور رشتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنے والی تھی. عجیب اتفاق دیکھیے کہ مقام صرف جن لوگوں نے سعودیہ دیکھا اور مسجد عائشہ دیکھی ہوئی ہے، اس سے تھوڑا سا آگے جائیں تو لیفٹ سائڈ پر مقام صرف ہے. صرف جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے. عجیب اتفاق کہ مقام صرف پر حضرت میمونہ کا نکاح ہوا تھا. 51 ہجری میں مقام صرف پر آپ کا انتقال بھی ہوا، یعنی جس جگہ نکاح ہوا تھا وہیں آپ کا انتقال بھی ہوا. آپ کی نماز جنازہ آپ کے بانجی عبداللہ بن عباس نے پڑھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی کتنی برکت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کتنا روشن اور کتنی برکت والا تھا. راشا فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ کپڑے سی رہی تھی، رات کا وقت تھا. کپڑے سینے کے دوران مجھ سے سوئی گیری اور گم ہو گئی. رات کے اندھیرے کی وجہ سے مجھے سوئی نہیں مل رہی تھی. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے. آپ کے چہرہ مبارک پر اتنا نور، اتنا روشنی تھا. اس روشنی کی وجہ سے مجھے زمین سے سوئی مل گئی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سنت کے بارے میں، نماز کے بعد دعا مانگنا، نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا مانگتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. اللہ میں کفر، فاقہ اور عذاب قبر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود دعا مانگتے تھے نماز کے بعد، بلکہ صحابہ کرام کو بھی دعا سکھلاتے تھے. ایک صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کہا آپ نے دعا کیوں نہیں مانگی؟ انہوں نے کہا رسول اللہ میں کیا دعا مانگا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نماز کے بعد آپ یہ دعا مانگا کریں، نماز کے بعد آپ یہ دعا مانگا کریں. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اتنی دیر لازمہ کرتے تھے، اتنی دیر میں اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اور علماء نے لکھا ہے نماز کے بعد نماز پڑھ کر اتنی دیر رکنا یہ سنت ہے. یہ نہیں، یہ فرض اور واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیں. سلام پھیر لیا، نماز ختم ہو گئی. لیکن چونکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، ہمارا ہر کام اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، تو افضل طریقہ کیا ہے؟ نماز کے بعد ہم دعا مانگیں. لیکن کوئی مجبوری ہوگی نہیں بیٹھ سکتے تو کم از کم اتنی دیر تو رک جائے نا، جتنی دیر میں ہم کیا کہتے ہیں اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. ہمارے علماء نے آداب میں سے لکھا ہے کہ جن فرضوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں ان کے بعد تھوڑی سی لمبی دیر بیٹھا جائے. جن فرضوں کے بعد سنتیں ہیں ان کے بعد مختصر، جیسے ہماری مسجد میں معمول ہے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اتنی دیر دعا مانگی جائے. ٹھیک ہے، تو ہم نے ہر چیز میں ادب کا خیال رکھنا ہے. ایک بات یاد رکھیں، ہم نے بڑوں کے اوپر اعتماد کرنا ہے. کیوں بلا؟ جیسے آج 1400 سال بعد میرے دل میں آئی میرے کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونے چاہیے، تو ہم سے زیادہ یہ بات کس کے دل میں تھی؟ صحابہ کرام کے دل میں، اور صحابہ کرام کے شاگردوں کے دل میں یہ بات تھی. صحابہ کرام کے شاگرد کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ شاگرد ہے صحابہ کرام. تابعین شاگرد ہیں،
تبع تابعین آگے پھر کیا کہتے ہیں ان کے شاگرد ہیں. ان سب نے وہی کچھ کیا ہے جو انہوں نے صحابہ کرام سے سیکھا. اور صحابہ کرام نے کس سے سیکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو اپنا اعتماد کرنا، یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا. ہمارا فوراً کہہ دیا وہ دیکھو جی اللہ کے نبی نے نہیں کیا. بھائی اللہ معاف کرے، کوئی آپ نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے. ہم جو کہتے ہیں نا اللہ کے نبی نے کیا، کہ ہم کس پر اعتماد کرتے ہیں؟ انہی پر اعتماد کرتے ہیں. یہ بات غلط ہے. کچھ باتوں میں اعتماد کریں، کچھ باتیں کیونکہ میرا فرقہ میرا مسئلہ کہہ رہا ہے لہٰذا میں نہیں مانتی ہے. ٹھیک ہے. ادب کیا ہے؟ نماز کے بعد دعا مانگی جائے، اور کم از کم دعا کتنی مانگی جائے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. ورنہ نماز کے وقت ہوتا ہے حدیث کی ہر کتاب میں اذکار بعد الصلاۃ 30 سے زیادہ اذکار لکھے ہوئے ہیں. چلے پھر زیادہ سنتوں کا شوق ہے تو سارے کے سارے 30 کے 30 اذکار پڑھ لیے جائیں. یہ کہیں سنت نہیں کہ ادھر نماز ختم ہوئی ادھر میں نے صفحہ توڑنی شروع کر دی. یہ آداب کے بالکل خلاف ہے. تو نماز ختم ہوئی ادھر میں نے صفحہ توڑنی شروع کر دی، آداب کے خلاف. ٹھیک ہے نا. چلے ہاتھ اٹھا کر نہیں دعا مانگتے تو اپنے دل میں کم از کم جو اذکار بعد الصلاۃ وہ سارے کے سارے پڑھ لیں. 30 سے 35 اذکار ہیں، کم از کم 15 منٹ بیٹھ کر پڑھ لیں. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے یہاں اجتماعی قربانی ہو رہی ہے نا، آپ کو پتہ ہے ہر سال ہمارا اجتماعی قربانی ہوتی ہے. فیس ہے 18,500 روپئے. 18,000. آپ خود بھی اپنی قربانی کا حصہ ڈالنا چاہیں تو ہمارے ساتھ ڈال سکتے ہیں. اپنے بزرگوں کی طرف سے لیکن کچھ مواقع اللہ ہمیں دیتے ہیں نا اپنے بڑوں کے ایصال ثواب کے لیے، جو فوت شدگان ان کے فائدے کے لیے. ان میں ایک موقع یہ بھی ہوتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا، ایک قربانی اپنی کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ایک قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے تھے. ہم اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی اولادوں میں سے یا اپنے اہلیہ میں سے کوئی چلا گیا ہے اس کے ایصال ثواب کے لیے ایک وقف قربانی کریں. وقف قربانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجھے جس کے اوپر اعتماد ہو میں سکتا جناب آپ قربانی کر رہے ہیں نا، یہ پیسے لے لیں ہمارے بڑوں کے لیے یا فلاں کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کر دیں، اس کا گوشت آپ کیا کر دیں؟ بانٹ دیں. تو آپ اپنی قربانی بھی کریں، کوشش کر لیں، توفیق دی ہے. کچھ قربانیاں وقف بھی کریں، کچھ قربانیاں کیا کریں؟ وقف بھی کریں، تاکہ ہمارے محلے میں ہمارے ارد گرد کوئی بندہ ایسا نہ رہ جائے جس کو کم از کم قربانی کے موقع پر گوشت نہ ملے. اللہ ہم سب کا سارے اعمال قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم